السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی 2 اذانیں جب میں سن 2000 سے 2010 تک تحقیقی سلسلہ شروع میں نے کیا تھا، تو اس اثناء میں اکثر واعظین سے، علماء اہل حدیث واعظین سے سنتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ اذان، یہ بدعت ہے۔ تو مجھے تعجب ہوتا کہ اتنا دین میں ملاوٹ کر کے علماء دیوبند پھر جنت کے خواہش مند رہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء اہل حدیث کے پاس جانا، علماء دیوبند کے پاس جانا، کوشش کرنا کہ مسلکی تعصب میں آ کر میں اپنی قبر خراب کر لوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں مسلک نے جنت میں یہ شفاعت نہیں کرانی۔ شفاعت تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرانی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کرتا کہ مجھے کوئی بات مل جائے۔ تو ایک حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کے پیش نظر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی، خلفاء کی سنت اور میری سنت در حقیقت میرے صحابہ کی سنت ہے، تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اذان شروع ہوئی، تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجماع کیا، اتفاق کیا، تو یہ درجہ سنت کا درجہ پا گئی۔ تو اسی لیے ہمیں اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کسی ایک صحابی کا قول پھر باقی صحابہ اس کے ساتھ اجماع کر لیں تو وہ سنت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو ایک صحابی نے کہا ہو پھر اس پر اجماع نہ کیا گیا ہو، پھر علماء عمل کروائیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اجماع کیا ہوتا ہے، بس رٹی رٹائی باتیں کہہ دینی کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے، اکثریت پنجاب میں، سندھ میں علماء اہل حدیث اپنی مساجد میں، یہ میری باتیں عوام الناس کے لیے ہیں، علماء تو میرے سروں کا تاج ہیں، ان سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں اکثریت اذانیں 2 ہی دی جاتی ہیں جمعہ میں۔ کچھ ہیں جو وہ ایک اذان کے قائل ہیں اور دلواتے بھی ہیں۔ ہماری قریبی مسجد ہے، اس میں ہمیں بھی سکھایا جاتا تھا کہ اذان ایک ہی ہے، 2 اذانیں نہیں ہیں۔ تو اب تقریباً 91 سے بلکہ 94 سے مسجد بنی ہے، 1994 سے، تو تقریباً
اب جو ہے 2 اذانیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اذانیں 2 ہی ہیں، ایک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک اذان تھی جمعہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی۔ پھر جب دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اذان یہ شروع کرائی۔ تو پھر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر اتفاق کیا، اجماع کیا، تو یہ سنت کا درجہ اختیار کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ما انا علیہ اصحابی اليوم، آج کے دور میں میرے صحابہ اور میں جس پر عمل کرتے ہیں، ہمارے پیچھے چلیں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور علماء سے پوچھ کر چلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔